بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات ہوگی بھارت کے اتہاس کے 5 ایسے طاقتور راجاؤں کے بارے میں کہ جن راجاؤں نے اسلام دھرم سے پربھاوت ہو کر اسلام دھرم کو اپنا لیا تھا، یعنی اتہاس کے 5 ایسے طاقتور راجا کہ جو پیدا تو ایک ہندو کے طور پر ہوئے تھے، مگر انہوں نے پھر بعد میں اپنی زندگی میں اسلام دھرم سے پربھاوت ہو کر اسلام دھرم کو اپنا لیا تھا۔ نہ صرف خود ہی اسلام دھرم اپنایا تھا بلکہ بھارت کے الگ الگ علاقوں میں اسلام دھرم کے پرچار میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ ہندو سے مسلم بن جانے والے بھارت کے اتہاس کے ان 5 طاقتور راجاؤں کی اس لسٹ میں پہلے نمبر پر نام آتا ہے راجا چیرامن پیرومل کا۔ یاد رہے کہ یہ وہی راجا چیرامن پیرومل تھے کہ جنہوں نے بھارت دیش کی پہلی مسجد بھی بنوائی تھی۔ ان کے دوارا بنوائی گئی بھارت کی پہلی مسجد آج بھی کیرلا میں موجود ہے، جس کو چیرامن جمعہ مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ کیرلا میں موجود بھارت کی یہ پہلی مسجد آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں ہی بن گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ راجا چیرامن پیرومل کی گنتی بھارت کے اتہاس کے ان چنندہ حکمرانوں میں کی جاتی ہے کہ جو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو پائے تھے، کیونکہ اتہاس کاروں کے مطابق راجا چیرامن پیرومل نے نہ صرف عرب میں جا کر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی بلکہ ملاقات کے بعد ہی اسلام دھرم کو اپنایا تھا۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے راجا چیرامن پیرومل کو ایک نیا نام دیا گیا تھا اور وہ نام تھا تاج الدین۔ اب بات کرتے ہیں اس لسٹ میں موجود دوسرے راجا کی۔ ہندو سے مسلم بننے والے ان 5 راجاؤں کی لسٹ میں دوسرے نمبر پر نام آتا ہے جلال الدین محمد شاہ کا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جلال الدین محمد شاہ بنگال کے راجا گنیش کا بیٹا ہوا کرتا تھا اور اسلام دھرم اپنانے سے پہلے لوگ اس کو یدو گنیش کے نام سے ہی جانتے تھے۔ جلال الدین محمد شاہ کی گنتی آج بھی بنگال کے سب سے طاقتور حکمرانوں میں کی جاتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جلال الدین محمد شاہ نے نہ صرف اسلام دھرم اپنایا تھا بلکہ ایک بڑے پیمانے پر مسجدوں اور مدرسوں کا بھی نرماণ کیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، جلال الدین محمد شاہ کے دور میں ہی اسلامک لٹریچر کو بڑی تیزی کے ساتھ بنگالی بھاشا میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا گیا تھا۔ جلال الدین محمد شاہ کے دور میں نہ صرف بنگال کا پورا علاقہ بھارت کے سب سے امیر علاقوں میں گنا جاتا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ بنگال کی سرحدیں بھی بڑھتے بڑھتے برما تک پہنچ گئی تھیں۔ دنیا کے الگ الگ علاقوں میں رہنے والے لوگ اس کی ریاست میں گھومنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ دوستو جلال الدین محمد شاہ نے بنگال کے سکوں پر کلمہ بھی لکھوایا تھا۔ اب بات کرتے ہیں اس لسٹ میں موجود تیسرے راجا کے بارے میں۔ تو ہندو سے مسلم بننے والے ان 5 راجاؤں کی لسٹ میں تیسرے نمبر پر نام آتا ہے مرشد قلی خان کا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مرشد قلی خان کا اصلی نام سوریہ نارائن مشرا ہوا کرتا تھا۔ ان کی پیدائش سن 1660 میں دکن میں ہوئی تھی، مگر اتہاس میں ان کو بنگال کے پہلے نواب کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بنگال کے علاقے پر لگاتار لگ بھگ 10 سال تک راج کیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، ان کو مغل سلطنت کا بھی حد سے زیادہ قریبی مانا جاتا تھا۔ مرشد قلی خان نے مغل سلطنت کے آخری طاقتور سلطان یعنی اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ بھی کئی سالوں تک کام کیا تھا۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے ہی سب سے پہلے مرشد قلی خان کو بنگال کا دیوان بنایا تھا۔ مرشد قلی خان کی گنتی اپنے دور کے سب سے طاقتور نوابوں میں کی جاتی تھی۔ مانا جاتا ہے کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے مرشد قلی خان کے اوپر ہی مرشد آباد شہر کا نام رکھا تھا۔ ظاہر ہے یہ شہر اس دور کا ایک ڈیولپ شہر مانا جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، بھارت کے سب سے بڑے کاروانسرائے کا نرماण بھی مرشد قلی خان کی طرف سے ہی کروایا گیا تھا۔ بات کریں اب اگر اس لسٹ میں موجود چوتھے راجا کے بارے میں، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ہندو سے مسلم بننے والے ان راجاؤں کی لسٹ میں چوتھے نمبر پر نام آتا ہے راجا سونپر پال کا۔ راجا سونپر پال کے پتا یعنی فادر کا نام راجا لکھن پال ہوا کرتا تھا، جو کوٹلا کے ایک ایسے حکمران تھے جو نسلی طور پر راجپوت ہوا کرتے تھے۔ مگر اگر بات کریں راجا سونپر پال کی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کو اتہاس میں میوات کے سب سے طاقتور حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ سن 1355 عیسوی میں راجا سونپر پال نے اسلام دھرم کی سب سے پوتر کتاب یعنی قرآن سے پربھاوت ہو کر اسلام دھرم کو اپنا لیا تھا اور پھر اس کے بعد اپنا نیا نام نہر خان رکھا تھا اور اسی نام سے ہی میوات پر راج کیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اگر اتہاس کاروں کی مانے تو راجا سونپر پال نے اسلام کے پرچار میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ فیروز شاہ کے ساتھ مل کر راجا سونپر پال نے اپنے دور میں بھارت کے کئی الگ الگ علاقوں میں بہت ساری مسجدوں اور مدرسوں کا نرماణ کروایا تھا۔
اور اس طرح سے راجہ سون پرپال یعنی نہر خان نے بھارت میں اسلام کو پھیلانے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ ہندو سے مسلم بننے والے ان راجاؤں کی لسٹ میں 5ویں نمبر پر نام آتا ہے نصیر الدین خسرو شاہ کا، جس کو خسرو خان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ خسرو شاہ کی پیدائش سن 1277 میں گجرات میں ہوئی تھی۔ مانا جاتا ہے کہ خسرو شاہ نے اسلام دھرم اپناتے ہی پوری دلی سلطنت کی تصویر کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے تو علاؤالدین کی خلجی سلطنت سے مقابلہ کیا اور اس کے بعد وہ خود دلی سلطنت کی گدی پر وراجمان ہو گیا۔ اتہاس کاروں کی مانے تو خسرو شاہ دلی کی گدی پر بیٹھنے والا وہ پہلا سلطان تھا کہ جو ایک ہندو سے مسلمان بنا تھا۔ اس کے مسلمان ہوتے ہی دلی کی ایک بڑی آبادی بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ اتنا ہی نہیں، خسرو شاہ نے اپنے دور میں بہت ساری مسجدوں اور مدرسوں کو قائم کرنے میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی دوستو، بھارت کے اتہاس میں ایسے بہت سارے راجہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے کسی نہ کسی چیز سے انسپائر ہو کر اسلام دھرم کو اپنایا تھا۔ ظاہر ہے سب لوگوں کو ایک ہی ویڈیو میں مینشن کرنا ممکن نہیں ہے، اسی لیے آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔